السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أنصار رسول الله، أصحاب رسول الله، مدد يا مشاهد السنة، ونشاء الله فاز عن شيخ محمد خير طريقات والصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ کا مال، آپ کا خاندان اور آپ کی اولاد دنیا میں آپ کے لیے امتحان ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں اپنے راستے پر قائم رکھے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں بھلائی کا ذریعہ بنائیں۔ ایک نیک اولاد انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر اولاد نیک نہیں ہے تو چاہے پوری دنیا آپ کے پاس ہو، کوئی آپ کے لیے فاتحہ نہیں پڑھے گا، نہ صدقہ دے گا اور نہ ہی نیکیاں کرے گا۔ وہ آپ کی پوری جمع پونجی غلط جگہوں پر اڑا دے گا۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا آخر میں، اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے نیک اولاد کی پرورش کرنا ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ آپ نیک اولاد کیسے پال سکتے ہیں؟ حلال رزق سے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے دل میں دین، ایمان، اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دیں۔ شروع سے ہی جب بچہ بولنا شروع کرے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے اللہ 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 کہنا سکھائیں۔ اس کے منہ سے پہلا لفظ اللہ نکلے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی لفظ کے ساتھ پہنچے۔ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوں گا۔ اگر وہ اللہ کے محبوب ہوں گے تو آپ پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہوں گے، اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی۔ لوگ نہیں جانتے کہ کیا کریں جب اپنے بچوں کی وہ تربیت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ہے بچے کو سب کچھ دے دینا، اچھے اسکول بھیجنا، دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے رکھ دینا۔ اکثر ایسے بچے اچھے نہیں بنتے، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ وہ اچھے نہیں بنتے کیونکہ نفس کبھی راضی نہیں ہوتی، جو بھی آپ دیں اور چاہیں۔ اس لیے جیسے ہم نے کہا، بچے کو سب کچھ دینا اچھی تربیت نہیں ہے۔ آپ کو اسے وہی دینا ہے جو ضروری ہے۔ آپ کو انہیں بچت کرنا سکھانا چاہیے اور انہیں سخاوت بھی سکھانی چاہیے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سخاوت ہے اور کہاں بچت۔ اسلام نے بہت کچھ بتایا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ سکھایا ہے۔ آپ کو سخت نہیں ہونا چاہیے اور بالکل نرم یا حد سے زیادہ نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حد ہے، یہاں تک اجازت ہے، اس کے آگے آپ کے لیے رک جانا بہتر ہے۔ وہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا۔ اس لیے جو چیز بچہ چاہتا ہے اسی دن مت دیجیے، ہفتے یا مہینے بعد دیں اس کو۔ کوئی اچھا کام کریں پھر یہ چیز ملے گی، ایسا بولیں۔ اگر سیدھا مل گیا تو اس میں نہ بھلائی ہے نہ کوئی قیمت۔ جو چیز انتظار اور صبر سے ملے وہی قیمتی ہوتی ہے۔ جو بنا مانگے ملے اس کی قیمت نہیں ہوتی۔
وہ نہ اس کے لیے فائدہ دے گا اور نہ آپ کے لیے۔ اسی لیے اسلامی تربیت ضروری ہے۔ آج کے لوگ اسلامی پرورش سے بہت دور ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی کیوں ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ۔ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ آج کے لوگوں سے بہت سختی سے پیش آئیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر وہ آپ انہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اللہ آپ کو بھلائی عطا فرمائے۔ میری بیٹی نے حجاب اتار دیا، وہ حافظہ تھی، پردہ نشین تھی، چادر اوڑھتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جب اسے موقع ملا اس نے فوراً اتار دیا، کیونکہ آپ نے اسے مجبور کیا۔ اسی لیے اتنا سخت مت بنیے، درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونو امتن وسطا، جب آپ درمیان میں رہیں گے بچہ سنبھلے گا، وہ اچھے اور برے دونوں کو پہچانے گا، وہ ہر چیز کی قدر کرے گا۔ اسی لیے اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ ہم جس دور میں ہیں وہ واقعی دنیا کا سب سے برا دور ہے، آخر الزماں۔ بچوں کی اچھی تربیت ہونی چاہیے اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی غلطی ہے، آپ مجھے اس دنیا میں کیوں لائے؟ نہ یہ آپ کی ماں کی غلطی ہے، نہ آپ کے والد کی، اور نہ ہی دنیا کی۔ اگر پوری دنیا بھی اسے روکنا چاہتی تو بھی آپ ضرور پیدا ہوتے، کیونکہ اللہ عز و جل کی مرضی یہی تھی کہ آپ کی روح آپ کے جسم میں آئے۔ یہ حکم تو پہلے سے ہی طے تھا، ازل سے۔ ہم نوجوانوں اور بچوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے بد اخلاقی نہ کریں۔ وہ لوگ غلطی پر نہیں ہیں، کوئی بھی غلطی پر نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ آپ کو وہی عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں اور آپ ایک اچھے مسلمان اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان انہیں سب سے زیادہ نشانہ بناتا ہے، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ دنیا بھر میں نوجوان شیطان کے کھلونے بن گئے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ انہیں محفوظ رکھے اور باقی رکھے ہم سب کو۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔